السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری خصوصیات اور عظیم فضائل سے نوازا ہے۔ انہی فضائل اور خصوصیات میں سے جمعے کا وہ مبارک دن ہے جس سے یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین نے دور رکھا، جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا فکان لليہود یوم السبت وکان للنصارى یوم الاحد فجاء اللہ بنا وہدانا لیوم الجمعہ۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ رب العالمین نے ہم میں سے پہلے لوگوں کو جمعے کے دن سے دور رکھا، لہذا یہودیوں کے لیے سنیچر یعنی ہفتے کا دن رکھا، جبکہ کرسچنوں کے لیے، نصارہ کے لیے اتوار کا دن رکھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا اور جمعے کے دن کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ اور اس کے بعد سنیچر، پھر اس کے بعد اتوار بنایا، اور اسی طرح وہ بروز قیامت بھی ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں سب سے آخری امت ہیں اور بروز قیامت سب سے پہلے اور اول ہوں گے، جن کے درمیان تمام مخلوقات سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ جمعے کا دن بہت مبارک دن ہے اور بہت فضیلتوں والا دن ہے۔ اس دن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کی عظمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ وجہ تسمیہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا گیا؟ تو جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الجمعہ سے مشتق ہے، یعنی اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ کیونکہ مسلمان ہفتہ میں ایک بار اس روز بڑی تعداد میں مسجدوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں مومنوں کو اپنی عبادت کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی اس کے لیے چلنے کا قصد و اہتمام کرو۔ یہاں صحیح سے مراد بھاگنا یا دوڑ کر آنا مراد نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے
دوڑ کر آنا منع ہے، یہاں پر ارادہ اور قصد اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کے لیے جانا مراد ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے پیروں پر دوڑنا مراد نہیں ہے، اور لوگوں کو وقار اور سکونت، حضور قلب اور اخلاص دل و نیت، خشوع و خضوع کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں بیان فرمایا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، اور دنوں میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے مہینوں میں رمضان کی، اور قبولیت کی گھڑی اس دن ایسے ہی ہے جیسے رمضان کی شب قدر۔ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318۔ معزز ناظرین کرام، جمعے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، چند ایک فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دن کا اہتمام کر سکیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں۔ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی روز جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ رواہ مسلم۔ جمعہ کے دن ایسی نماز ہے جو اسلام کے مؤکد ترین فرائض اور مسلمان کے عظیم اجتماعات میں سے ہے۔ جس نے اسے ہیچ حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جمعے کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ جمعے کی فضیلت اور جمعے کی کیا حیثیت ہے ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ انہی فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاه ایاہ واشار بیدہ یقللها، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جسے کوئی مسلم بندہ نہیں پاتا اس حال میں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی فریاد کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب بھی ان وقتوں میں اس مختصر سی گھڑی میں اللہ رب العالمین سے جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو اپنی انگلیوں کے اشارے سے کمی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا وقت بہت مختصر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس گھڑی کی تعین کے سلسلے میں اختلاف نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان اقوال میں سب سے راجح اور ثابت شدہ حدیثوں کی روشنی میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے کے درمیان ہے، وہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ۔ دوسرا قول یہ کہ یہ گھڑی عصر کے بعد سے ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فَالْتَمِسُوهَا آخر ساعة بعد العصر، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ الالبانی۔ دوسرا جو وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے، انہی فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ دوسرے ایام کی بنسبت اس دن صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن صدقہ کرنا ہفتہ کے تمام دنوں کی بنسبت ایسے ہی ہے جیسے تمام مہینوں کی بنسبت ماہ رمضان میں صدقہ کرنا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس دن صدقہ کرنا تمام دنوں میں صدقہ کرنے سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ حدیث موقوف صحیح ہے اور اسے مرفوع کا حکم حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن ولیوں کے لیے جنت میں تجلی فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے قول ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید ہے، اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ ہر جمعے کے روز ان کے لیے تجلی فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے تجلی فرماتا ہے۔ یہ دن ہر ہفتے کی عید ہے، جمعے کا دن ہر ہفتے کی عید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا، لہذا جو کوئی جمعہ پائے اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ جمعے کا دن گناہوں سے کفارے کا دن ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جمعے کے دن جب غسل کرتا ہے اور حسب استطاعت پاکی حاصل کرتا ہے اور تیل یا اپنے گھر سے خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر نکلتا ہے، اس حال میں کہ دو کے مابین تفریق نہیں کرتا، پھر حسب مقدور نماز پڑھتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے میسر کیا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموشی اختیار کرتا ہے، تو اس اور دوسرے جمعے کے مابین اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، رواہ البخاری۔ تو یہ اس جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور ان اعمال کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی قدر کی جائے۔ اسی طریقے سے جمعے کے لیے پیدل چلنے والے کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزہ اور قیام کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن اچھی طریقے سے غسل کیا اور صبح سویرے نماز کے لیے نکلا اور امام سے قریب ہو کر خاموش رہا تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے، جیسا کہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب السنن اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ترین فضیلت ہے جمعے کے لیے، ہر قدم 1 سال کے روزے اور قیام کے برابر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین بہت فضل والا ہے۔ لہذا ان احادیث کی روشنی میں جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کی کیا حیثیت ہے ہم نے سنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم
جو آج مختصر سے وقت میں جو باتیں سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کتاب و سنت پر گامزن رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر و احسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔